کو اس کو جگہ پڑھنا بھی ہے. The Prophet had asked a question, have I conveyed to you Allah's message? کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ They all said with one voice, yes, you have conveyed. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am leaving two things among you. If you hold them firmly, you will never be deviated. دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اس کے رسول کی سنت اور طریقہ. اور ایک حدیث کے اکارڈنگلی کتاب اللہ اور اہل البیت، میرے گھر کے افراد. یعنی یہ ایک ہی بات ہے، اللہ کے رسول کے گھر کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگلی چلتے تھے. آپ کے طریقے کو چھوڑنے کا ان کے ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ون اینڈ دا سیم تھنگ. اور یہی ہمارے جو بیسک دو سورسز ہیں شریعہ کے، قرآن اور سنت، وہی ہے نا آج بھی. The Prophet said, those who are present over here, they should convey this message to those who are absent. جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں جو موجود نہیں. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ، الغائب، جو موجود ہیں وہ کن تک اس پیغام کو پہنچائیں؟ جو موجود نہیں ہیں. So this was transmitted from one person to another. This message was conveyed to the entire humanity by the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج ہم تک بھی یہ پیغام اسی وجہ سے پہنچا ہے. اگر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تو شاید یہ اسلام آج یہاں سب کانٹیننٹ میں نہ پہنچتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی، اور یہ ذمہ داری آج بھی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. So my dear students, this address of the Prophet is known as Charter of Humanity. اور اس میں خواتین کے حوالے سے ان کو سب سے پہلا رائٹ آف سروائیول، رائٹ آف ارننگ، رائٹ آف لرننگ، رائٹ آف کنسنٹ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، رائٹ آف پراپرٹی، اور then the Prophet gave the right of expression. So یہ خطبہ اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رائٹس کو بیان نہیں کیا، وہ بھی بیان ہوئے. چونکہ آج ہم اس حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم حقوق العباد کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے. Otherwise, the Prophet gave you a balanced system of life in which there is concept of حقوق and حقوق العباد. اسلام ان دونوں کے اندر ایک توازن، ایک ایکولیبریم رکھتا ہے، ایک بیلنس رکھتا ہے. اچھا، اس خطبے کے علاوہ جو اللہ کے رسول کا خطبہ تھا آن کانکویسٹ آف مکہ، مکہ جب فتح ہوا ہے اس وقت جو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں جو آپ نے ایک ڈیکلیریشن دیا ہے وہ ذہن میں رہے آپ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اس میں بیان کی ہیں. آن کانکویسٹ آف مکہ، when the Prophet addressed, this address is considered to be a declaration of peace. ڈیکلیریشن آف پیس. مکہ جب فتح ہوا ہے، نمبر 1، دس ایڈریس از اے ڈیکلیریشن آف پیس، ڈیکلیریشن آف فریڈم اینڈ ڈیکلیریشن آف equality. اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشہور جملہ کہا تھا، ہم پڑھے ہیں یہ سیرت النبی میں،
کہ لا تثریب علیکم الیوم، یہ جملہ ہم نے پڑھا تھا اس وقت، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، you all are free. So Islam gives the concept of rights and duties, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam highlighted the rights of human beings and especially the rights of women. بلکہ بعض مذاہب میں تو آپ کو یہاں تک ڈسکشن ملتی ہے کہ should women be considered as human being or not، کہ یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں. کین یو امیجن؟ اسلام نے ان کو ہیومن بینگ ہی نہیں کہا، ان کو پریولیج دیا ہے، ان کو پریفرنس دی ہے، پرائرٹی دی ہے، ان کے رائٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طرح سے ایک بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ اسلام ایک طرف تو رائٹس کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کریں. تو کیا یہ خواتین کی ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہے اور ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے؟ اب یہ ٹاپک پورا علیحدہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ملا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے. جیسا کوشچن کا فارمیٹ ہوگا آپ کو لکھنا آنا چاہیے. البتہ حجاب کے بارے میں you should have sufficient content to reproduce in your exam، اور جو لکھیں بھی وہی جو اسلام کے اکارڈنگلی ہو. موک ایگزام میں ایک بچے نے سارا حجاب کے خلاف لکھا ہوا تھا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہمیں ابھی تک انہوں نے پردے پہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے. یہ ایک بچے نے سی ایس ایس کے موک ایگزام میں لکھا ہوا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارا پیپر مارکنگ کے لیے اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کے آدمی کے پاس جائے گا یا کسی لینن اور مارکس کے فالوور کے پاس جائے گا، کسی ایتھیسٹ کے پاس جائے گا؟ بھئی تم اسلامک اسٹڈیز میں اسلامک اسٹڈیز لکھو گے تو تمہیں اسکور ملے گا نا، اس کے اگینسٹ لکھنے سے اسکور کیسے مل سکتا ہے؟ میں ہے. سو حجاب کا جو لفظ ہے جس کے لیے آپ اردو میں پردہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ عربک ٹرم ہے اور
اس کا جو حجاب ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے حاجب. حاجب حاجب کہتے ہیں وہ جو آپ کے آفس کے باہر ایک پیون بیٹھا ہوتا ہے نا, چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے دروازے پہ, اس کو کہا جاتا ہے حاجب. کیوں؟ کیونکہ وہ باہر سے اندر جانے والوں کو روکتا ہے. یو کین ناٹ اینٹر. صاحب میٹنگ میں ہے, چونکہ وہ روکتا ہے تو وہ اس کو حاجب کہتے ہیں. یہ جو آپ کی آئی لیشز ہے نا, آئی لیشز, پلکیں, آنکھوں کی پلکیں, ان کو بھی حاجب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی آنکھ کے اندر انوانٹیڈ پارٹیکلز, ڈسٹ پارٹیکلز کو نہیں جانے دیتی, روک دیتی ہیں ان کو, تو میں اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ حاجب کہلاتی ہے. اور یہ جو حجاب ہے یہ آپ کے اوپر پڑنے والی انوانٹیڈ نظروں کو روکتا ہے, تو اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکتے. So that is why it is called hijab. You got my point? یہ میں ایٹیمولوجی بتا رہا ہوں آپ کو لفظوں کی. اور قرآن مجید کی 7 ورسز, کتنی آیات قرآن کی؟ 7. And 70 ahadith of the Prophet, they are regarding hijab. قرآن مجید کی 7 آیات اور اللہ کے رسول کی 70 احادیث حجاب کے حوالے سے ہیں. ایک بھی ہو تو کافی ہے نا. اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیں کافی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کسی بات کے لیے ایک مرتبہ بھی کہہ دیں تو کافی ہے. 70 جگہوں پہ تذکرہ, 7 جگہوں پہ تذکرہ. سو کیپ ان مائنڈ, ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حجاب اسلام کا ایک باقاعدہ حکم ہے. اٹس ناٹ این آپشنل تھنگ ویدر یو ڈو اور ناٹ. یہ قرآن کی نصوص ہیں, سنہ کی نصوص ہیں. سمجھتے ہیں لفظ نصوص اب میں استعمال کر رہا ہوں؟ نصوص آف قرآن اینڈ سنہ. سو نصوص آپشنل تو نہیں ہوتی نا, اپنی چوائس پہ تو نہیں چھوڑتا اللہ, چاہو تو کر لو. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. آپشن تو نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھ لو, چاہو تو چھوڑ دو. وی ڈونٹ ہیو یس کلیئر کمانڈمنٹ. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, 2 لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک ہوتا ہے ستر, آپ جانتے ہیں, اور ایک ہے حجاب. ستر کا معنی ہوتا ہے the necessary body organs which you have to cover all the time. نماز کے اندر ستر کا ڈھانپنا, کور کرنا ضروری ہے, مینڈیٹری ہے. 13 چیزیں آپ نے نماز کے اندر ڈسکس کی تھی کہ ان 13 چیزوں کو پورا کرنا نماز کے فرائض اور شرائط کہلاتا ہے. ان میں ایک کیا تھا؟ ستر, ٹو کور یور ستر. ستر آپ کے پوری باڈی آرگن جن کو ہر وقت چھپانا ہے. ہر بچہ سمجھتا ہے اس کو. اچھا, ایک ٹرم ہوتی ہے محرم اور ایک ہوتی ہے نامحرم. محرم کا معنی ہے وہ جن سے کسی کا نکاح شرعی طور پر ممکن نہیں. باپ محرم ہے, بھائی محرم ہے, چچا محرم ہے, ماموں محرم ہے, ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور نامحرم وہ ہیں جن سے نکاح ممکن ہو, الاؤڈ ہو, منع نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
سو ذہن میں رکھیے سطر کا کور کرنا محرم سے بھی ہوگا اور نامحرم سے بھی ہوگا، دونوں سے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی تو لباس پہن کر رکھتے ہیں نا، حالانکہ گھر کے اندر تو محرم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ لیکن جو حجاب ہے یہ صرف نامحرم سے ہوگا۔ حجاب کس سے ہوگا؟ نامحرم سے۔ یہ دو ٹرمز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں اچھی طرح سے؟ جی، حجاب صرف نامحرم سے ہوگا۔ اب یہاں حجاب سے پہلے قرآن مجید نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں سورہ نور میں۔ قرآن مجید کی مشہور سورت سورہ نور، ورس نمبر 30۔ سورہ نور، سورہ نور ورس نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل للمؤمنین، او پروفٹ ٹیل دا بلیور مین، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، they should bow down their gazes، اپنی نظروں کو جھکائیں، نظروں کی حفاظت کریں، ایمان والے مردوں سے کہو۔ سورہ نور ورس نمبر 30۔ اس حکم کو کہتے ہیں غض بصر۔ غض بصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا MCQ ہے۔ غض بصر کا مطلب ہے ٹو بو ڈاؤن یور گیزز، اپنے نظروں کو جھکانا، نامحرم پر نظر نہ پڑے، اس کو غض بصر کہتے ہیں۔ سورہ نور ورس نمبر 30، سب سے پہلے یہ حکم کس کو دیا؟ ایمان والے مردوں کو۔ دین سورہ نور ورس نمبر 31، قل للمؤمنات، the same commandment for believer women، او prophet tell the believer women، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، یغضضن من ابصارہن، they must bow down their gazes، وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی نظروں کو جھکائیں، نامحرم پر نظر نہ ڈالیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، they should protect their private body parts، private body organs۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، یہ ایڈیشنل حکم ہے خواتین کو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، they shouldn't express their beauty to نامحرم، وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں نامحرم کے سامنے۔ سورہ نور ورس نمبر 31۔ This is, I should say, this is a preliminary preparation for hijab۔ گویا کہ حجاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ مینرز بھی سکھائے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلے تو مردوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، ان نظرۃ الاولی لکھا والثانیۃ علیک، اے علی پہلی نظر تو معاف ہے جو بائی چانس پڑ گئی نامحرم پر، بٹ فار دا سیکنڈ ٹائم اف یو ڈیلیبریٹلی لک ایٹ ہر you will be accountable for that۔ دوسری مرتبہ جان بوجھ کر نظر ڈالو گے تو پھر تو جواب دینا پڑے گا۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے
کہ پہلی نظر کو اتنا پرولونگ کیا جائے کہ وہ جھپکنے ہی نہ پائے اور پہلی ہی قرار پائے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا نا، میرا اسٹیمنا اتنا ہے. جو بائی چانس پڑ گئی اور آپ نے فوراً ہٹا لی، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اٹ از فار گیون بیکاز اٹ واز مسٹیکنلی. اور جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی، اس کی تو معافی نہیں. اچھا، اس میں کوئی نیت کا سوال نہیں ہے بھائی. یہاں بچوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہماری نیت تو بری نہیں تھی. دیر از نو کوشچن آف انٹینشن. جو چیز منع ہے، پروہیبٹڈ ہے، اس کو آپ کسی نیت سے بھی نہیں کر سکتے. میری بات یاد رکھیے. حرام چیز کو، ممنوع اور پروہیبٹڈ چیز کو جتنی اچھی انٹینشن سے بھی کریں تو بھی پینے کے بعد الحمدللہ کہا تھا، تو کیا اب یہ حلال ہو جائے گی؟ نیت تو اچھی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے ہر گھونٹ پہ، اور آخر پہ الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے، تو کیا جائز ہو جائے گی؟ نو، دیر از نو کوشچن. نیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ دوسروں میں، غریبوں میں بانٹ دوں گا، تو اب یہ الاؤڈ ہے چوری؟ بھائی چوری اٹ سیلف گناہ ہے، جرم ہے. جس مرضی نیت سے کریں گے جرم ہے. نیت کا تو دخل ہے اچھے کاموں میں، نہ کہ برے کاموں میں. کہ میں نے یہ جو 10 دیگیں بانٹی ہیں، میری نیت اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جنرس اور سخی کہلانا نہیں ہے. نیت کا سوال یہ ہے کہ کام بھی اچھا کیا، نیت بھی اچھی ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ ہے نیت کا مطلب. انما الاعمال بالنیات، یہ مطلب ہے اس کا. بھائی میڈیکل پرپس کے لیے شراب کیوں پیئیں گے؟ وجہ وائی ول یو ٹیک الکوہل فار میڈیکل پرپز؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سی میڈیسن میں ہے کہ شراب پیو؟ نو کوشچن. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حرام میں تو شفا ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حرام میں شفا نہیں ہے. تو لہذا اگر کسی میڈیسن میں شراب شامل ہے تو آپ ایسی میڈیسن لے لیں جو شراب کے بغیر ہو. کوئی ضروری ہے وہی لینی ہے؟ وہ ہومیوپیتھک ہے یا ایلوپیتھک ہے، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے. باقی یہ ہوتی ہے میڈیسن جن کو ہم سیڈیٹیوز کہتے ہیں، جن میں سیڈیشن ہوتی ہے، جن میں نیند کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. سائیکیٹرک پیشنٹس میں یوز کرتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے. وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس اور ڈوز کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. وہ کوئی نشے کے پرپز کے لیے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ ہوگا. یہ تو نہیں آپ خود جائیں اور ابھی زینکس کا ایک سٹرپ لیں اور سارا کا سارا کھا لیں اور پھر جھومتے رہیں. پورا پتہ کھا لیا اور پھر اڑ رہا ہے، تو کیا یہ الاؤڈ ہوگا اسلام میں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. لہذا ہر چیز کی جو ڈومین ہے اس کو وہی رہنے دینا. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا روٹین میٹرز، ناٹ دا ایکسپشنل. تو ایکسپشنل کو ہمیشہ ایکسپشن میں ڈسکس کرتے ہیں، روٹین میں ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ ایکسپشنل ہے، اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے نا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس نیت سے بھی نگاہ پڑے گی نامحرم پر، تو اٹ از ناٹ پرمیزیبل اینڈ لائکڈ ان اسلام. اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اب کوئی کہے جی میں نے تو اچھی نیت سے دیکھا تھا. بھائی اچھی نیت سے کیا آپ نے بہن سمجھ کے دیکھا تھا؟ اب یہاں خاموشی ہو جاتی ہے. پھر بہن سمجھ کے تو نہیں دیکھ رہے.
تو نہیں کیا سمجھ کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. سو اللہ نے یہاں پہ پابندی لگائی ہے, کسی انسان نے نہیں لگائی. دا پروفٹ ٹولڈ, ہی ایلیبوریٹڈ دا کمانڈمنٹ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ آف امہات المومنین, ایمان والوں کی مائیں, ایمانی مائیں. اور یہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ کو ان کی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے, اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اللہ نے ان کے کیریکٹر کو ڈسکس کیا ہے سورہ احزاب میں. کہاں ڈسکس کیا؟ سورہ احزاب. لمبا تذکرہ ملتا ہے ان کا, اور ان کی خوبیاں بیان کی, اور یہاں تک کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, او یو وائف آف دا پروفٹ, یو آر ناٹ لائک دا آرڈنری ویمن, تم عام عورتوں کی طرح ہو ہی نہیں. خوبیاں بیان کی ان کی. سورہ احزاب ورس نمبر 32, 33, اور اس سے پہلے بھی انہی کا ذکر چل رہا ہے. سورہ احزاب ورس نمبر 32, 33 ایٹسٹرا, اس سے پہلے چل رہا ہے تذکرہ. 30 میں, 29 میں, 28 میں سارا مسلسل ذکر چل رہا ہے 21ویں پارے کے اخیر سے لے کر 22ویں پارے کے سٹارٹ میں, سورہ احزاب میں. اور یہاں تو یہ تو کمال ہے جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ اور ہیں بھی مائیں ایمان والوں کی, ان کو پردے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے یہ خوبیاں پڑھنے کے بعد؟ آتی ہے نا, کامن سینس کی بات ہے نا. ایسی پاکیزہ خواتین جن کو قرآن خوبصورت طریقے سے ذکر کر رہا ہے, ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, تو ان کو تو پردے کی ضرورت نہیں ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حجاب کا, پردے کا حکم بھی انہی کو دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں جی, ان سے کیا پردہ, یہ تو اپنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کو پردے کا حکم دیا. اور سورہ احزاب ورس نمبر 59, سورہ احزاب ورس نمبر 59, یا ایھا النبی, او یو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, ٹیل یور وائفز. سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, وبناتک, اینڈ ٹیل یور ڈاٹرز, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, and tell all the believer women, اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو, یدنین علیہن من جلابیبہن, when they come out of their houses they should put جلباب over them. جب یہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں, ان کو عربی میں کہتے ہیں جلباب. ایک ایسی بڑی چادر that is other than your normal dress, اس کو یوں سر کے اوپر سے گراؤ کہ چہرے کو بھی وہ چھپائے اور باقی باڈی آرگنز کو بھی وہ ڈھانپ لے. This is called hijab. There is no typical shape of hijab in Islam کہ آپ شٹل کاک برقع پہنے تو حجاب ہے ورنہ نہیں ہے, ایسا تصور نہیں ہے.
ایک بڑی چادر جو نارمل ڈریس کے علاوہ ہے کب پہننی ہے؟ ان آؤٹ ڈور لائف، ناٹ انڈور لائف، جہاں نامحرم کو فیس کرنا پڑتا ہے وہاں پر نکلتے ہوئے یہ چادر ڈال لیں. دس از کالڈ حجاب. جی، یو گاٹ مائی پوائنٹ. دیکھیں جب وہ گھر سے نکل رہی ہیں تو نارمل ڈریس تو آلریڈی پہنا ہوا ہے نا، تو نارمل ڈریس تو ہر وقت پہنا ہوتا ہے. تو بعض اچھا عام لباس میں کیا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے؟ ہم خواتین نے عام لباس میں چہرہ تو نہیں ڈھانپا ہوتا نا، چہرہ انکورڈ ہوتا ہے نا عام لباس میں. کیا خیال ہے؟ تو جلباب کا حکم عام لباس کے علاوہ ہے تو پھر چہرہ کور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، لباس تو پہنا ہوا تھا پہلے بھی. جلباب کا پھر حکم کا مطلب کیا ہے؟ لہذا اسکالرز کا اس پر اجماع ہے کہ فیس از انکلوڈیڈ ان حجاب. فیس از انکلوڈیڈ ان حجاب. بعض اسکالرز نے کچھ گفتگو کی ہے اس پر کہ ایگزمپشن فیس کی، لیکن وہ یہ کہہ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اف دیر از اے فیئر آف فتنہ دین فیس شوڈ بی انکلوڈیڈ ان حجاب. جو فیس کی ایگزمپشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے حق میں ہیں کہ اگر مردوں میں اس طرح کا کوئی فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو، بے حیائی پیدا ہونے کا ڈر ہو، تو پھر خواتین کو فیس بھی کور کرنا ہوگا. تو ہمارے زمانے میں تو فتنہ بالکل بھی نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہم تو ایسے رہ رہے ہیں جیسے حرم میں رہ رہے ہو. جی، ڈیورنگ حج یو آر ان اے کنڈیشن آف ورشپ. اب عبادت میں تو عبادت میں دیر از نو فیئر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیکس کیا ہے. اور وہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے ہاں پوری بات بیان نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی حجاب نہیں ہوتا حج میں. حج میں حکم یہ ہے کہ آپ نے جلباب کو پہننا تو ہے لیکن چہرے کو ٹچ نہ کرے. اتنا فرق ہے. بالکل ایگزامپٹ نہیں کیا اس میں بھی، یہ آپ کے ذہن میں ہو. یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض لوگوں کو سمجھنے میں. جب زیادہ رش نہ ہو اس بھیڑ کے اندر نہ گھسیں. حجر اسود پر رش کے اندر اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش مت کریں. یہ احتیاطیں بھی ساتھ ہیں اس میں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا نا. So my dear students, hijab is a mandatory commandment of Allah subhanahu wa ta'ala discussed in 70 hadiths of the Prophet and 7 verses of the Holy Quran. Surah Ahzab verse number 59, Surah Ahzab verse number 53, Surah Noor verse number 19, Surah Noor verse number 19, Surah Noor verse number 31, حیا جو ہے نا، حیا اسلام میں یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ خواتین کا تو زیور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو بے حیا ہونا چاہیے. حیا اسلام دونوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور خواتین کے اندر اللہ نے حیا کا ایلیمنٹ زیادہ رکھا ہے بائی انسٹنکٹ.
They have modesty in them. اور یہ خواتین کی اصل خوبصورتی ان کی حیا ہے، یہ ان کی بیوٹی ہے، اور اللہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، جس چیز کو ہم عام طور پر چھپا کر رکھتے ہیں وہ قیمتی ہوتی ہے یا عام چیز ہوتی ہے؟ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ The believer women, they are very precious in the light of Allah subhanahu wa ta'ala commandments. اللہ کے احکامات کی روشنی میں ایمان والی خواتین بہت قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں، اسی لیے اللہ نے ان کو حجاب کا حکم دیا ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ سٹیٹس مردوں کا زیادہ ہوتا تو پھر اللہ ان کو حکم دیتے۔ اس حوالے سے خواتین زیادہ قیمتی ہیں۔ سید مودودی سے کسی بیٹی نے پوچھا، معلوم ہے نا نام، the recommended scholar of FPS، بیٹا آپ نے کبھی کوئی ہارڈ ویئر شاپ دیکھی ہے؟ ہارڈ ویئر شاپ، لوہے کی دکان۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے۔ انہوں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ جی وہاں پر لوہے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بیلچے ہیں، ہتھوڑے ہیں، بڑی بڑی کسیاں ہیں، اس طرح پڑی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا وہ حفاظت کے ساتھ شو کیس میں رکھی ہوتی ہیں یا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اوپن میں پڑی ہوتی ہیں، باہر ڈسٹ بھی پڑ رہا ہے، مٹی بھی پڑ رہی، بارش بھی پڑ رہی ہے، دھوپ بھی پڑ رہی ہے، وہ پڑی ہوتی ہیں، اوپن پڑی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ نے جیولری شاپ دیکھی ہے؟ جی دیکھیے۔ وہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا وہاں سونے کی زیورات ہوتے ہیں، قیمتی خوبصورت ڈائمنڈ سیٹس، ان کو پوری حفاظت کے ساتھ اندر رکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ سیف میں سے نکال کر چیزیں یہ جہاں مرضی پڑے رہے ہیں، کہ اوپر دھوپ پڑے، پانی پڑے، ڈسٹ پڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بٹ اللہ ڈزنٹ لائک کہ ایمان والی خواتین کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑے، کسی کی میلی نگاہ پڑے۔ اللہ غیرت والی ذات ہے اور وہ ایمان والی خواتین کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہے۔ ہمارے گھر میں جیولری ہمارے کار پورچ کے اندر نہیں لٹک رہی ہوتی کہ آنے والوں کو پتا چلے کہ ہمارے گھر میں جیولری ہے، کار پورچ میں اس کو لٹکا دیں۔ نہیں، اس کو آپ چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو آپ سیف میں رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ لاکرز خریدتے ہیں۔ چور کی نگاہ سے اس کو چھپانا ہے، اس کے اوپر کوئی بری نظر نہیں پڑنی چاہیے جو اس کو چرا لے۔ سو ایمان والی خواتین اتنی قیمتی ہیں، ان کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ ان کو ان میلی نگاہوں سے چھپانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے۔ یہ ان کی سگنیفیکینس اور ان کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے خواتین کی۔ یہ ان کی فریڈم کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ So my dear students، حجاب اللہ کا حکم ہے، اور یہ قرآن مجید کی 7 آیات اور اللہ کے نبی کی 70 احادیث۔ حضرت ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، کیا نام ہے؟ ام خلاد۔ داؤد، سنن ابو داؤد۔ Why does he regard men as thieves؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو thieves ہیں جو بری نظر سے نگاہ ڈالتے ہیں نا، ہر مرد تھوڑا ہے، ہر آدمی تو چور نہیں ہوتا۔ چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے،
چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے، تو جو بری نگاہ ڈالتا ہے اسی سے تو بچا رہا ہے، اور جس کی نگاہ بری نہیں اس کو برا بننے سے بچاتا ہے اللہ۔ جس کی نگاہ بری نہیں ہے، جو چور نہیں ہے، اس کو چوری کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کو موقع ہی نہ ملے، آزمائش میں ہی نہ پڑے۔ ہر آدمی اللہ کی نظر میں چور تھوڑا ہے۔ بھئی ہمارے نبی سے بھی پردے کا حکم ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کی نگاہ بری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامحرم خواتین کے سامنے بے پردگی کی حالت میں ان سے نہیں ملتے تھے، تو کیا ہمارے نبی کے اندر معاذ اللہ کوئی برائی کا خطرہ تھا؟ جسٹ امیجن۔ بھئی دعا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جب بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی خواتین کے لیے تو خواتین کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے، پردے کے اس پار بٹھاتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے۔ ہماری تو بدنصیبی ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیلیور لیکچرز آف اسلامک اسٹڈیز ایون ان کو ایجوکیشن۔ یہ تو اللہ کرے کوئی ایسا نظام ہو کہ آپ کو اسلامیات پڑھانے والی بھی خواتین ہوں، آپ کی ٹیچر پڑھنے والی بھی خواتین ہوں، یو ول انجوائے اسلامک اسٹڈیز، آپ اپنی ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں۔ میرے سامنے شاید بچیاں اپنے وہ ایشوز ڈسکس نہیں کر سکتی جو اسلامک ہیں، ڈیو ٹو دیئر موڈیسٹی، اپنی حیا کی وجہ سے وہ باتیں ڈسکس نہیں کر پاتی وہ۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں اگر خواتین کی پرسنل لائف کو اسلامکلی بیان کروں تو ان بچیوں کی موجودگی میں ایک سٹیج پہ آ کر رک جاؤں گا، ایک حیا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا، لیکن وہ ساری باتیں وہ خواتین آپس میں ڈسکس کر سکتی ہیں آف کورس۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے۔ سنن ابو داؤد میں ام خلاد، یہ دیکھیے میں نے نام لکھا ہے KHALAD، ام خلاد، ان کا بیٹا کسی غزوے میں شہید ہو گیا، ان کو اطلاع ملی، بوڑھی ہیں، صحابیہ ہیں، ایمان والی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی، ان کو پتہ چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے فلاں غزوے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے، حجاب لیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اماں اس شوق اور غم کی حالت میں بھی حجاب کیا ہوا ہے، غم کی حالت۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، حضرت ام خلاد کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ارضع ابنی فلن ارضع حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا تو نہیں کھوئی کہ حجاب اتار پھینکوں۔ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن اپنی حیا تو نہیں کھوئی۔ یعنی عام طور پہ جب آدمی غم کی حالت میں ہو نا تو ہم اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، کمزوری ہے ہماری۔ ان ارضع ابنی فلن ارضع حیائی، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ بھئی آپ دیکھیے یہ حجاب کے جو واقعات آپ نے آج ڈسکس کیے، آیات ڈسکس کی، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کو یہ کیا بتا رہی ہیں کہ حجاب ایک باقاعدہ حکم ہے جو نارمل ڈریس کے علاوہ ہے، اور نامحرم کے سامنے کرنا ہوتا ہے، اور اہم حکم ہے۔ اچھا، جو ہمارے معاشرے میں حجاب نہیں ہوتا اس کے ذمہ دار مرد ہیں، صرف خواتین نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ کیا مطلب؟ کہ مرد خود پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں پردہ کریں،
They even don't discuss the commandments regarding hijab in their house. تربیت ہی نہیں کرتا باپ اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی، مرد تربیت نہیں کرتا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بے حجاب ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کو انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں، شولڈر ٹو شولڈر ود مین. اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ تو خود کر رہے ہیں. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، اکبر الہ آبادی، انہوں نے کہا تھا کہ بے پردہ آئیں کل جو نظر چند بیویاں. اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. بے پردہ آئیں کل جو نظر چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو پھر معاشرے میں خواتین بے حجاب ہوتی ہیں. اور جب مردوں کی عقل درست ہو، تربیت کا ماحول درست ہو، مسلمان خواتین دے آر ویری گڈ ڈاٹرز، دے آر ویری گڈ مدرز، دے آر ویری گڈ وائفز، دے آر ویری گڈ سسٹرز. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس ماحول میں معاشرے میں خاتون کو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنٹ بنا کر پیش کیا جائے. آپ دیکھیے فرنٹ ڈیسک آفیسر، ایف ڈی او کی پوسٹ اخبار میں ایڈورٹائز ہوتی ہے مختلف کمپنیز کی، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ خاتون ہو، غیر شادی شدہ ہو، خوش شکل ہو، یہ کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے. جسٹ امیجن کس پرپز کے لیے آپ اس کو لے رہے ہیں. یار کیوں نہیں کوٹ کر سکتے؟ میں اس لیے تو کوٹ کر رہا ہوں. اکبر الہ آبادی کو کوٹ نہیں کریں گے شاعری میں تو کیا آپ اکبر چائے والے کو کوٹ کریں گے؟ اتنا خوبصورت شعر ہے بھائی، یہ تو کمال اشعار ہیں. ایسے اشعار کاش آپ کو آتے ہوں اور اسی طرح آتے ہوں جو صحیح ہوں تو ان کو کوٹ کر سکتے ہیں سیکنڈری ریفرنس کے طور پہ، اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے، کلوزنگ ریمارکس میں. تو یہ جو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، انگلش والوں کو یہی تو ڈس ایڈوانٹیج ہے. پی بی شیلے اور جان کیٹس نے تو انگلش شاعری میں پردے کا ذکر نہیں نہ کرنا. ورڈز ورتھ نے تو خوبصورتی کو اچھالنا ہے، نہ کہ اس کو چھپانے کی بات کرنی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. یہ آپ کو سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گا. خطبہ حجۃ الوداع، محسن انسانیت جو سیرت کی کتاب تھی اس میں بھی ہے، اور سیرت کی بکس میں یہ خطبہ پورا لکھا ہوا ہے. اور شاید آپ کی انہی جو کورس کی بکس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی میں ضرور لکھا ہوگا. بیٹا میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، انگلش میں کرنے والے بیچارے کیسے لکھیں گے؟ اب وہ انگلش پوئٹس تو اس کو ڈسکس نہیں نہ کرتے. ہاں جی. سو یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کے طور پر خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے مسلم کنٹریز میں، ایون
दिस इज रॉन्ग। आता है जो होंडा मोटर बाइक का ऐड देने के लिए खवातीन को लाया जाता है और वो खातून को उसके ऊपर बिठाकर एडवर्टाइजिंग करवाई जा रही है होंडा CD70 की। क्या मतलब है इस बात का? अगर कोई मर्द आके करेगा तो क्या वो नहीं बिकेगी? बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर, बिल बोर्ड्स के ऊपर खवातीन की तस्वीरें इस तरह की बना के खड़ी कर दी जाती हैं, होंडा मोटर बाइक पे उसको बिठा के, और फिर एक मर्द से कहलवाया जाता है कि मैं तो होंडा ही लेसा। यानी वो समझ रहा है कि शायद ये भी साथ मिलेगी होंडा मोटर बाइक के। वो तो नहीं मिलेगी ना। शेविंग जेल, यस। अब देखिए ये कितनी जुल्म की बात है, हमारी खवातीन के साथ कितना जुल्म है। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है विमेन की? क्या वो इस पर्पज के लिए है? दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अस। आर विमेन, बिलीवर विमेन, ऑल द विमेन इन इस्लाम, दे आर रिस्पेक्टेबल। All the women in Islam, they are respectable, whether they are believers or non-believers even. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स आए हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, जंगी कैदी हैं, और उसमें एक खातून शामिल है, और उसके पास लिबास उसका ऐसा है कि उसका सर का दुपट्टा नहीं है। अल्लाह के नबी को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर उठाई और सहाबा से कहा कि जाओ इस खातून को दो ताकि वो अपने सर पे ले, इसको अपने सर को ढांपे, अपने जिस्म को ढांपे इससे। या रसूलल्लाह ये तो काफिर औरत है। तो मैं तो फिर क्या है तो बेटी ना। तो बेटी है, चाहे मुसलमान की हो या काफिर की हो। प्रॉफिट ऑफ मर्सी। और मैं आपको बताऊं, कोई खवातीन पर्दे पे एतराज नहीं करती। देयर इज नो ऑब्जेक्टिफिकेशन। देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक विमेन। कुछ खवातीन नुमा चीजें ऐसी हैं जो पर्दे पे क्रिटिसाइज करती हैं, एंड दे आर नॉट द रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर विमेन। वो जो नीली पीली खवातीन नुमा चीजें पर्दे पे क्रिटिसाइज करती हैं, वो हमारी खवातीन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भाई, ये आपको पता हो। सो इन रियल लाइफ देयर इज नॉट अ सिंगल बिलीवर वुमन हु क्रिटिसाइजेस हिजाब। और मैं आपको एक बात यहां बता दूं, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ने में कोताही करता है, सुस्ती करता है, नहीं पढ़ पाता, लेकिन नमाज को फर्ज समझता है, ये गुनाहगार है। लेकिन अगर कोई आदमी नमाज का इनकार करे और नमाज को क्रिटिसाइज करे तो ये इस्लाम से एग्जिट कर जाता है। अगर कोई हिजाब नहीं लेती वो गुनाहगार हो सकती है, सिंफुल है, गिल्टी है, उसकी डेफिशिएंसी है। अल्लाह उसको तौफीक दे देगा, वो किसी न किसी स्टेज पर लौट आएगी। लेकिन अगर कोई हिजाब को क्रिटिसाइज करता है, सच पर्सन एग्जिट्स इस्लाम। इसलिए कि ये कुरान की नसूस है, नसूस। तो नसूस को क्रिटिसाइज करने से इस्लाम से आदमी एग्जिट कर जाता है। नो वन शुड क्रिटिसाइज, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल बिलीवर वुमन हु क्रिटिसाइजेस हिजाब। वो वही चंद एनजीओज की खवातीन नुमा जिनका मैंने तज़किरा किया वो करती हैं, अदरवाइज देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन आवर मुस्लिम सोसाइटी स्पेशली, इंशाल्लाह। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हिजाब के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए क्वेश्चन तो लिख लेंगे इंशाल्लाह। इज इट क्लियर? जी बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लें। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी माशाल्लाह, इज देयर एनी क्वेश्चन? भाई अपने पिछले टॉपिक्स भी कुछ रिवाइज करें, उनको भूल ना जाइएगा। मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं और आप यकीन जानिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आता हूं, और कोई 60 किलोमीटर ड्राइव करके आता हूं बहरिया टाउन से अपर माल पे आना जाना।
It's more than 70 kilometers. خواتین کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ آف لائف میں حجاب رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، دیر آر ویری گڈ ڈاکٹرز، ڈرماٹولوجسٹ، پیڈیٹریشین، گائنیکولوجسٹ، سرجنز، سونولوجسٹ خواتین ہیں جو حجاب کے ساتھ ہیں. دے آر پرفارمنگ ویری ویل. دیر آر بینک مینیجرز، دیر آر آرمی آفیسرز، دیر آر پائلٹس ود حجاب. اگلی بات، بھائی ٹائپ کریں بیٹا، کوشچن ٹائپ کریں آپ. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں ابھی پچھلے سال دیکھ رہا تھا کہ جس بچی نے سارے پروفیشنل ایگزامز میں UHS میں ٹاپ کیا، فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج کی بچی، وہ حجاب کے ساتھ تھی، ٹاپر، تھرو آؤٹ ٹاپر. اس کا حجاب تو اس کو ٹاپ کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا، اچھی ڈاکٹر بننے میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو تو یو ہیو اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یور کنٹری. دیر از نو obstruction فار ویمن. آن دی ہول دیر از نو obstruction. اور اگر کہیں obstruction آتی ہے تو اللہ اس کو دور بھی کر دیتے ہیں. فرانس کے اندر ایک ویو چلی تھی حجاب کے اگینسٹ، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ بھی دراصل کچھ سیکیورٹی ریزنز بن گئی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ادروائز آن دی ہول ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے، وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن آن ویمن ہو ویئر اسکرٹ ان دیئر کنٹریز. معلوم ہے آپ کو، اسکرٹ پہنتی ہیں، نیکر پہنتی ہیں، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن اگر ہے، فریڈم آف چوائس ہے، دین وائی دے ہیو آبجیکشن آن مسلم ویمن. جو ڈریس وہ پہننا پسند کرتے ہیں تو ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں پہنتے ہیں. وائی دے ہیو آبجیکشن آن آور ڈریس. اسپورٹس پہن بالکل کر سکتی ہیں، اسپورٹس آپ کو حجاب میں رکاوٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے آپ کو انوائرمنٹ میں جب اسپورٹس کرتے ہیں تو پھر پرابلم آتی ہے نا. اصل بیماری کی جڑ وہ ہے، حجاب نہیں ہے. دا بیسک ریزن the evil is there in co-environment. خواتین ساری سپورٹس کرنے والی ہوں، سب اسپیکٹیٹرز خواتین ہوں، ریفر کرنے والے ریفریز سارے خواتین ہوں، تو آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ باقی میراتھن ریس میں دوڑنا کوئی کمپلسری تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے کہ خواتین میراتھن ریس میں نہیں جائیں گی جو ترقی نہیں کر سکتی؟ دس از ناٹ، یہ تو ریئلٹی ہے نہیں نا. CSS میں ہماری ایک بچی حجاب والی جس نے ریٹن کوالیفائی کیا تھا، انٹرویو میں اس نے پوچھا مجھ سے کہ سر کیا میں حجاب کے ساتھ انٹرویو میں جاؤں؟ میں کہا بالکل جاؤ. They shouldn't have jealousy with حجاب، اس لیے کہ جب باقی خواتین بغیر دوپٹے کے انٹرویو میں آ سکتی ہیں، then why not in حجاب؟ Is there any dress code for حجاب؟ Is there any dress code for interview and CSS exam؟ نو. جس کا دل چاہتا ہے پینٹ کوٹ پہن کر آتا ہے، ٹراؤزر پہن کر آتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ٹائی لگائے کر آتا ہے، کوئی بغیر ٹائی کے آتا ہے، کوئی شلوار قمیص میں آتا ہے. تو آپ اگر حجاب میں جاتی ہیں تو ہوگی تھی سلیکشن، اس کی کہیں رکاوٹ نہیں بنا اس کا حجاب. سو حجاب از ناٹ این obstruction in the progress of women but real progress. ایک پروگرس وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کو پروگرس کہہ رہے ہیں. میراتھن ریس میں پہلے سب سے آگے جاؤں تو ہے پروگرس، ادروائز نہیں ہے. یہ کیا پروگرس ہے؟ آپ سائنٹسٹ بنیے، آپ انجینئر بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ CSP آفیسر بنیے، آپ بینک مینیجر، جو کچھ بننا چاہتے ہیں، دیر از نو obstruction. حجاب کہیں رکاوٹ نہیں ہے. کیا لینا حرام ہوگا انہیں بھی؟ I have another question. Can you answer please? Homeopathic medicine, they can contain 1% alcohol. ٹیسٹ ہوتا ہے بیٹا. نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں الکوہل فری میڈیسن اویلیبل ہے تو اس کو پریفر کرنا چاہیے. اگر اس میں دیکھیے، ایک اصول کی بات یہ ہے، جو چیز زیادہ کوانٹٹی میں حرام ہو وہ اسمال کوانٹٹی میں بھی حرام ہوتی ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہو.
haram things which are haram in larger quantity, they are also haram in minor quantity. ठीक है, तो लिहाजा ऐसी मेडिसिन जिसमें आपको मालूम है कि इसमें अल्कोहल शामिल है, तो आप उसको अवॉइड कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। बाकी शिफा इस मेडिसिन में तो नहीं है, शिफा तो अल्लाह के हुक्म में है ना, तो उसकी जगह कोई और मेडिसिन ले लीजिए, हुक्म तो हमें इलाज करने का है ना। तो अगर अल्कोहल फ्री मेडिसिन अवेलेबल है तो आप वो ले लीजिए। मसलन सिडेशन होती है आपके कफ सिरप्स में, एलोपैथिक मेडिसिन में भी होती है, लेकिन आपको उसमें फ्री ऑफ सिडेशन भी ऐसे सिरप्स मिलते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के अंदर सिडेशन होती है, जैसे एविल है, जैसे ज़ाइडिटिक है, रिजिक्स है, इनके अंदर सिडेशन होती है। लेकिन सिडेशन फ्री इसके मुकाबले में कैस्टिन भी मिल जाती है आपको, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जब आपको बेटर सब्स्टिट्यूट मिल रहा हो तो आप उसको अवॉइड कर लें, सिंपल एज दैट। ये तकवा है। फतवा के लिहाज से तो आप ले सकते हैं, फतवा ये है कि आप ले सकते हैं, तकवा ये है कि आप उसको भी छोड़ दीजिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? फतवा ये होता है कि करने में कोई हर्ज नहीं, तकवा ये है कि यार मैं ये भी नहीं करना चाहता। ठीक है, सोसाइटी को बदलने के लिए इस्लाम कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे वो मर्द और औरत की निगाह में पर्दा डाल देगा, ऐसा कोई अहकाम है प्लीज बताएं। देखिए बेटा, ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारियां हैं कि अगर कहीं पे आपको फेस करना पड़ता है नामहरम मर्दों को, नामहरम औरतों को, तो यू शुड बी केयरफुल, सिंपल। अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मेरी बच्चियां भी बैठी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारा को एनवायरनमेंट है, वहाँ बच्चियां भी बैठी होती हैं। लेकिन मैं जब क्लास में आता हूँ तो मेरे जहन में ये होता है कि इस बच्ची को जब मैं देख रहा हूँ तो ये मेरी बेटी रबीजा की तरह है, और ये जो बेटा मेरे सामने बैठा हुआ है ये मेरे बेटे साइम की तरह है। इस नीयत से मेरी नजर तो उन पे पड़ती है, तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। लेकिन मेरे पास हल नहीं है कि अगर मैं को एनवायरनमेंट को रोक सकूं तो मैं शायद रोक दूं। ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स का काम है कि काश वो इस पे सोच विचार करें। और खवातीन, दे विल गिव बेटर परफॉर्मेंस इफ दे हैव अ सेग्रीगेशन। अगर उनको इंडिपेंडेंट माहौल मिले, खवातीन की यूनिवर्सिटीज हों, खवातीन के मेडिकल कॉलेजेस हों, खवातीन के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हों, खवातीन के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के डिपार्टमेंट्स हों, तो इंशाल्लाह दे विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस। उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, खुलकर सामने आएंगी उनकी खूबियां। ये बहुत जरूरी बात है, लिहाजा हमें उनको ऐसा माहौल देना चाहिए। ये उनका हक है, ये खवातीन का हक है। एंड स्टिल दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट इवन इन 21st सेंचुरी। बहुत अहम बात है। हर कोई तो बेटा बस कोशिश करनी चाहिए, आपके बस में जितना है। आप पूरी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकें, लेकिन आप अपना पार्ट तो प्ले करें ना। जो वो चिड़िया एक पानी ला के डालती थी ना, कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर, छोटी सी चोंच में एक ड्रॉप पानी का। अब उससे आग तो नहीं बुझती थी, लेकिन वो अपना हिस्सा डाल रही थी। दिस वाज हर कंट्रीब्यूशन। सो आई हैव टू गिव माई कंट्रीब्यूशन एंड आई एम आंसरेबल फॉर दैट। तो जो मैं कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए, यही सजेशन है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको पढ़िए बेटा, मौदूदी साहब की किताब है पर्दा, उसका नाम ही पर्दा है, मौदूदी साहब की, सैयद मौदूदी की। उसमें पूरा डिस्कशन है इस पर, और बाकी बुक्स के अंदर भी टॉपिक है, जहाँ से मर्जी पढ़ें। तो ये किताब तो शायद आपको उससे मिल भी जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, मौदूदी साहब की पर्दा। उर्दू में है बुक, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।